یہ حقیقی خدمت گاروں میں سے ایک ہے جو پیداوار میں رواجی حصہ وصول کرتا تھا اور ان کے بدلے زراعت میں استعمال ہونے والے اوزار بناتا اور ان کی مرمت کرتا تھا۔ لوہار کی سماجی حیثیت بہتر ہے۔ ان میں اکثریت مسلمان اور کچھ سکھ ہیں، باقی ہندو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے لوہار پیشے کے بارے میں۔ لوہار پیشہ کن کن قوموں نے اپنایا، لوہار کا آخر کام کیا ہے؟ معزز ناظرین، لوہے کی دھات پر جو شخص کام کرتا ہے اسے لوہار کہتے ہیں۔ لوہار کے لیے انگریزی زبان میں آئرن اسمتھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر لوہار اور ترکھانوں میں تمیز کی جاتی ہے اور بعض جگہوں پر انہیں ایک ہی ذات بتایا جاتا ہے جو آپس میں شادی بیاہ کر لیتے تھے۔ بعض علاقوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے لوہار کا بیٹا ترکھان اور ترکھان کا بیٹا لوہار کا پیشہ اپنا لیتا ہے۔ ایسا معلوم دیتا ہے کہ یہ دو الگ الگ ذاتیں ہیں، کیونکہ ان کی مشترکہ ذاتیں دو الگ الگ شاہوں میں بٹی ہوئی تھیں اور یہ آپس میں شادی بیاہ، کھانا یا تمباکو نوشی بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی ایک شاخ کا نام دمان اور دوسری کا نام گھاٹی ہے۔ دمانہ یعنی بڑکانا اور گھاٹی یعنی گھاٹ یعنی لکڑی سے مشتقق ہے۔ مزید ناظرین، یہ کہ لوہاروں کو 3 شاہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی جٹ یا راجپوت، جنہوں نے غربت کی وجہ سے یہ پیشہ اپنایا۔ دوسری ستھار لوہار ہیں، یہ ترکھانوں کے ستھار قبیلے کے لوگ ہیں اور انہوں نے لوہار کا پیشہ اختیار کیا۔ سوم گاڈیا لوہار، یہ لوہاروں کا سیلانی قبیلہ ہے۔ یہ خود کو راجپوتانہ شمالی مغربی علاقے کے باشندے بتاتے ہیں۔ یہ اپنے کنبوں اور اوزاروں کے ساتھ جکڑوں پر گاؤں گاؤں پھرتے ہیں اور عمدہ قسم کا لوہے کا کام کرتے تھے۔ یہ افراد سندھ سے آئے ہیں اور جہاں وہ زمینوں کے مالک ہیں اور بالعموم ملتانی لوہار کے نام سے مشہور ہیں۔ تاہم صوبہ سندھ میں ایک شہر ستا راجہ ہے، شاید اس شہر کو اس قبیلہ نے آباد کیا ہے۔ جٹ اور ستھار لوہار کا رتبہ گاڈیا سے بلند ہے۔ معزز ناظرین، لوہار پیشہ کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین لوہار پیشہ کے بارے میں جو عمدہ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک لوہار کا بنیادی طور پر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوزار اور دستیاب ساز و سامان سے لوہے کے دھات پر کام کرتا ہے اور وہ لوہے سے مختلف سامان، ضروریات کی چیزیں بناتا ہے۔ ایک لوہار نئی چیزیں بھی بناتا ہے اور پرانی چیزوں کو درست بھی کرتا ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ خراب چیزوں مثلاً زنگ آلود سامان پر پھر سے کام کر کے اسے نئے جیسا بنا سکتا ہے۔ اسے لوہے اور دیگر دھاتوں کی آمیزش والی اشیاء بھی بنانا پڑ سکتی ہیں۔ لوہے سے کئی قسم کی چیزیں بنتی ہیں، جیسا کہ روزانہ کی آمد و رفت کی سواریاں، اس میں کاریں، ٹرک، بسیں اور ٹرینیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ریفریجریٹر، واشنگ مشین، کپڑوں کے ڈرائر،
چولہے اور ڈش واشر شامل ہیں۔ کئی گھریلو فٹنگ جیسا کہ دروازے اور کھڑکیاں لوہے سے بنتی ہیں۔ لوہے، کاربن اور دیگر دھاتوں کے مرکب سے اسٹیل تیار ہوتا ہے۔ یہ کام کر کے انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں لوہار گھنٹوں سخت سطح پر کھڑے رہتے ہیں، اس لیے انہیں گھٹنوں اور جوڑوں کے زخم کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ لوہار گرم اڑتے دھاتوں کے روبرو ہوتا ہے، اس سے آنکھ اور کان کے متاثر ہونے کا کافی امکان رہتا ہے اگر حفاظتی اقدامات نہ کیے جائیں تو۔ اسی طرح جسم پر چھالوں اور زخموں کا خطرہ بھی بے حد ہوتا ہے۔ ناخوشگوار بو اور زہریلی گیس سے صحت پر برا اثر بھی پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لوہار کا کام اکثر لوہے کی چنگاریوں اور ہتھوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پر ذرا سی بھی غفلت آنکھوں، جلد اور پاؤں کو نقصان دے سکتی ہے۔ اس وجہ سے لوہار اکثر حفاظتی دستانے اور اپنا مخصوص لباس پہنتے ہیں تاکہ وہ اس شدید گرمی سے خود کی حفاظت کر سکیں، جو ان کے روزمرہ کے کاموں کا اہم حصہ ہے۔ یہ لوگ کبھی لوہے کو غیر محفوظ طور پر ہاتھ نہیں لگاتے۔ لوگوں کو بھی برسر عمل لوہار کے قریب جانے سے منع کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ناگہانی واقعہ نہ پیش آئے۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ ہم نے آپ کو لوہار پیشے کے بارے میں بتایا، آپ کو جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔